سورہ اعراف 7ویں سورہ ہے جی، اور اس کی آیت نمبر ہے 94۔ سورہ اعراف آیت نمبر 94 اور یہاں سے ہم نے آج پڑھنا شروع کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام۔ کیا یار پہنچ گئے آپ لوگ 94 پہ؟ آج 94 سے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی نبی کو رسالت کے منصب پر فائز کر کے کسی بستی میں، الا اخذنا اہلہا، مگر یہ کہ ہم نے پکڑا اس کے لوگوں کو، بالبأساء والضراء، مالی مشکلات میں، جسمانی تکلیفوں میں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ یہ سورہ اعراف ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اس بات کو کسی موقع پر بیان کیا تھا کہ ہم اس وقت قرآن مجید کی صورتوں کے دوسرے گروپ کو پڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے صورتوں کو ترتیب دی ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ اس ترتیب سے بہت مختلف ہے جس ترتیب میں قرآن مجید پہلی مرتبہ نازل ہوا، جستا جستا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اللہ نے جب قرآن مجید مکمل ہو گیا تو اس کو جو ترتیب دی، ویسے تو سچی بات یہ ہے کہ وہ پہلے ہی سے اس ترتیب میں آنا شروع ہو گیا، لیکن اس کی ترتیب مکمل ہو گئی تو یہ بالکل ایک نئی ترتیب کے ساتھ دنیا کے سامنے، امت کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہی ترتیب ہے کہ جو قرآن مجید کی واحد ترتیب ہے۔ اس کے علاوہ اگر 114 کی 114 صورتیں بھی پیش کی جائیں لیکن ترتیب بدل دی جائے تو وہ قرآن نہیں ہوگا، وہ قرآن کی صورتیں ہوں گی، کیونکہ قرآن مجید 114 صورتوں پر مشتمل ہے، اور ایسے ہے کہ اس کی پہلی سورہ سورہ الفاتحہ ہے، اور آخری سورۃ الناس ہے، اور ایک ترتیب سے اس کی صورتیں یہاں منظم کی گئی ہیں، جن کو کہ الحمدللہ تمام مسلم امت مانتی ہے کہ یہی صحیح ترتیب ہے۔ اس ترتیب کی حکمت پر غور کرتے ہوئے جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت کے اشارے ہی کے مطابق اس کو 7 گروپس میں صورتوں کے بانٹ دیا، اور یہ گروپس ایسے ہیں کہ ان میں سے ہر گروپ ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے، اور اس کا دوسرا حصہ، اگلا حصہ، ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر مشتمل ہے۔ سو مکی مدنی صورتوں پر مشتمل یہ 7 قرآنی صورتوں کے گروپ ہیں کہ جو اب ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہم ان میں سے دوسرے گروپ کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو سورہ مبارکہ اب زیر مطالعہ ہے وہ سورہ انعام کے بعد آئی ہے۔ اس گروپ میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے، ظاہر ہے وہ ایک تفصیلی بات ہے، لیکن میں پہلے بھی بات بیان کر چکا ہوں
اختصار کے پیش نظر میں چاروں صورتیں، سورہ انعام 6ٹھی سورہ، سورہ اعراف 7ویں سورہ، یہ دونوں مکی ہیں، سورہ انفال 8ویں سورہ اور سورہ توبہ 9ویں سورہ، یہ مدنی ہیں۔ ان 4 صورتوں میں جو مضامین ہیں ان میں پہلی سورہ انعام میں دعوت ہے، اس سورہ اعراف میں انذار ہے، وارننگ دی گئی ہے، خبردار کیا گیا ہے۔ اگلی سورہ انفال میں اللہ نے مسلمانوں کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تیار کیا ہے کہ وہ اللہ کے اس عذاب کو نافذ کرنے کا ذریعہ بننے کے لیے تیار ہو جائیں، کہ جس عذاب سے سورہ اعراف میں خبردار کیا جا رہا ہے۔ اور سورہ توبہ یہ عذاب کی سورہ ہے، چنانچہ یہ واحد سورہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کا جو بیان ہے، سورہ توبہ میں عذاب کا بیان اس سے مناسبت نہیں رکھتا، چنانچہ اس کو وہاں سے omit کر دیا گیا۔ تو ہم اس کی دوسری سورہ پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مکے والوں اور عرب کے رہنے والے مشرکین امیین بنی اسماعیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے اللہ کے پیغام کو، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان تک پہنچا ہے، جو انہی کی قوم کے ایک فرد ہیں، اگر انہوں نے نہیں مانا اور اس کے انکار پر بضد رہے تو پھر اسی دنیا میں ان پر عذاب آ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ کہ قرآن میں اور جگہوں پر بھی یہ معاملہ ہوا ہے، لیکن خاص طور پر اس سورہ مبارکہ میں 6 ان رسولوں کی تفصیلی داستانیں بیان ہوئی ہیں کہ جن کی داستانیں قرآن مجید میں اور صورتوں میں بھی بیان ہوئی ہیں، اور ان داستانوں میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ان رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، ان کی قوم کے لوگوں نے ان کا انکار کیا، اور پھر بالآخر یہ ہوا کہ ان کی قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ یہ چونکہ مکے اور گرد و پیش میں رہنے والوں کو اسی بات سے خبردار کر رہی ہے سورہ کہ اگر انہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا تو ان پر بھی عذاب آئے گا، چنانچہ اس وجہ سے ان کو اس وارننگ کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ہو کے رہے گی، اللہ نے ان 6 رسولوں کی داستانیں بیان کی کہ جن کی داستانوں کے آخر میں ہر موقع پر یہ بات بیان ہوئی کہ ان کے اوپر، اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ یہ پیغمبر کون ہیں؟ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام۔ ہم 5 رسولوں کی داستانیں پڑھ چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی داستان ابھی ہمیں پڑھنی ہے، وہ اس سورہ مبارکہ میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے قرآن سے بھی اور تورات سے بھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، شخصیت اور دعوت میں بہت کچھ کامنالٹیز ہیں، تو چنانچہ اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا، لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ نے معلوم ہوتا ہے کہ اس بیان کو روک کر کچھ باتیں فرمائی ہیں جو ہم کو آج پڑھنی ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ بیان کی ترتیب یہ ہے کہ اللہ نے 6 پیغمبروں کی داستانیں بیان کی کہ جن کی قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا، 5 کی داستانیں بیان ہو چکی ہیں، 6ٹھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی داستان ابھی بیان ہونی رہتی ہے، وہ تفصیل سے بیان ہوگی بعد میں، لیکن دونوں کے درمیان اللہ نے روک کر کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں، تو آج ہم وہ پڑھ رہے ہیں۔ جناب جو آپ نے ترتیب کی بات کی، جی 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 ایک عام آپ کی بات کو سمجھ آ گئی، جی جی عام بندے کے لیے تو ترتیب دے میں تو اللہ نے جس ٹائم فریم میں وہ آئے یہ کیسے؟ یہ کیسے؟
یہ تو ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ کون سی کہاں نازل ہوئی. یہ گیس ورک ہے. یہ بات کہ کون سی صورت کس زمانے میں نازل ہوئی، سر یہ گیس ورک ہے. یہ جو ایک بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم کہیں تفسیر میں پڑھتے ہیں کہ یہ سورہ فلاں سال میں نازل ہوئی. یہ اوپینین ہے. یہ ہے سرٹن چیز. یعنی ایک چیز سرٹن ہے کہ کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں. جو آپ بات بیان کر رہے ہیں میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ترتیب یہ ہے. خدا تعالیٰ نے اس ترتیب کو توڑ دیا اور اس ترتیب کو آخری زمانے تک کے لیے اسٹیبلش کر دیا. اب میرے اور آپ کے لیے دلچسپی اسی میں ہونی چاہیے. اس ترتیب کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہے، وہ اسی کی روشنی میں ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جناب، اب یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ روک کے فرماتے ہیں 5 قوموں کی داستانیں بیان ہو چکی. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، اور ہم نے کسی نبی کو رسالت کے مقام پر فائز کر کے کسی بستی میں نہیں بھیجا. الا اخذنا اہلہا، مگر یہ کہ اس کے لوگوں کو ہم نے پکڑا. بالبأساء والضراء، مالی مشکلات میں اور جسمانی تکالیف میں. کیوں؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، ان کے اندر انکساری پیدا ہو. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے رسولوں کی زبانی ان کی قوموں کو اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ تم اپنے گناہوں پر اپنے رب کے آگے توبہ کرو، استغفار کرو، گڑ گڑاؤ، ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو صرف یہی نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول دعوت پیش کرتے ہیں اپنی غیر معمولی شخصیت کے ساتھ، وہ ان کو خبردار کرتے ہیں، وہ بہترین اسلوب، بہترین انداز، بہترین کردار کے ساتھ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں. یہی نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ حالات اور ماحول وہ بھی اس دعوت کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. یعنی ادھر اللہ کے رسول یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے اللہ کے اس بات کا انکار کیا اور نہ مانا تو تمہیں اس دنیا میں اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے گی. دوسری جانب اللہ تعالیٰ ان کو ہلانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے ان کو مالی اور جسمانی تکالیف میں مبتلا کر دیتا ہے. کہیں بیماریاں آتی ہیں، کہیں کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، کہیں زلزلہ وغیرہ آ جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے جھنجھوڑنے کے لیے کچھ چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، وہ انکساری اختیار کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب ہوتا ہے نا معاشی طور پر، جسمانی طور پر، کہ آپ کہیے سیاسی طور پر تگڑا، تو ایک نشے میں ہوتا ہے. اس کے اندر کسی ایسی بات کو سننے کی طرف میلان نہیں ہوتا کہ مجھے مرنا ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، یہ دنیا ایک آزمائش ہے. وہ اپنے نشے میں ہوتا ہے، اپنے اکڑ میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حقیقت تک پہنچانے کے لیے اور ان کے اندر عاجزی، انکساری، دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے جہاں ایک جانب اپنے رسول کو بھیجتا ہے، وہاں دوسری جانب اپنی اس دنیا میں، اپنی اس کائنات میں، ان لوگوں کے ماحول میں بھی ان کو صحیح بات ماننے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے حالات ایسا رخ اختیار کرتے ہیں کہ ان کے لیے مشکلات آ جاتی ہیں. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے وہ سمجھیں کہ یار واقعی ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم تو بالکل عاجز، ناتواں، بے بس لوگ ہیں، تو ہم اللہ کی طرف سے اس پیغام، آئے ہوئے پیغام کو کیوں نہیں مان رہے؟ تو ان کے اندر کے تکبر، ان کی رعونت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام کرتے ہیں. فرمایا کہ ثم بدلنا مکان السیئہ، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کے دکھ کو ہم نے سکھ میں بدل دیا. یعنی اللہ تعالیٰ اب اس کو یوں بیان کر رہے ہیں کہ یہ ایک عام اصول ہے، لیکن اس کو سمجھو کہ ہر رسول کے ساتھ ایسا ہی ہوا، ان کی قوم کے ساتھ، کہ ہم نے پھر اس کے بعد
ان کے برے حالات کو بدل دیا الحسنہ، اچھے حالات سے۔ وہ برے حالات آئے کچھ دیر کے لیے، لیکن جب انہوں نے انکساری عاجزی اختیار نہیں کی تو اللہ نے پھر دکھ کو سکھ میں بدل دیا۔ حتیٰ عفو، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے، انہوں نے خوب دنیا میں ترقی کی، دنیا میں انہیں آسودگی، خوشی، اطمینان اور معاشی بہتری حاصل ہوئی۔ قالوا، انہوں نے کہا قد مس آباءنا الضراء والسراء، جب ان کے حالات ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد بھی معاشی تنگی میں اور جسمانی تکالیف میں مبتلا ہوئے، سو یہ کیا ہمیں نصیحت کر رہے ہیں یا کیا کرتے تھے جب ہمارے حالات برے ہوئے کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ دنیا کا دستور ہے، دنیا ایسے ہی چل رہی ہے، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی حالات برے ہوتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ تو ان کو جب تنگی اور سختی کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اچھے حالات میں سے دوچار کیا اور وہ خوب پھلے پھولے، انہوں نے خوب ترقی کی، تو فرمایا کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو ہم نے انہیں پکڑ لیا اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں خبر تک نہ ہو۔ یعنی وہ اپنی خوشیوں میں، وہ اپنی ترقی میں مگن تھے، وہ اپنی معاشی ترقی، اپنے دوسری اچیومنٹ کو سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ اچانک پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ، یہ اس کی ایک سنت رہی ہے تمام رسولوں کے معاملے میں۔ میں یہ گزارش کروں کہ قرآن مجید تو سارے کا سارا اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہر بات اللہ کا پیغام ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں ہوئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور آپ جن حالات سے گزرے یہ انسانوں نے جمع کیے، بہت محنت بھی کی، بہت سی باتیں بڑی مضبوط اور اوتھینٹک ہیں، بعض باتیں ذرا درمیان کی ہیں اور بعض باتیں کمزور ہیں اور بعض باتیں مس ہو گئی ہیں، بیان ہی نہیں ہوئی۔ میں ان آیات کی روشنی میں جو ابھی ہم نے 2 آیات پڑھی ہیں، میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہتا ہوں، اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن نے ان آیات کو بیان ہی اسی لیے کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو دعوت دی، ابو لہب کو، ابو جہل کو، عتبہ کو، شیبہ کو، تو ان کے اس انکار کے بعد اللہ نے ان کو بھی برے حالات میں پکڑا ہوگا، لازماً پکڑا ہوگا، ورنہ ان آیات کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہماری سنت ہے، ہمارا ہمیشہ یہ طریقہ رہا، اور پھر یہ ہوا ہوگا کہ اس کے بعد ان کے حالات اچھے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ جب کبھی بھی ایسا ہوا تو اللہ نے ان قوموں کے ساتھ جہاں دعوت کے ذریعے سے ان کو جھنجھوڑا، وہاں دعوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات میں بھی ایسی تبدیلیاں کی کہ جس کے نتیجے میں اگر کسی دل میں سچائی کو جاننے اور حق بات کے آگے جھک جانے کا ذرا بھی امکان تھا تو ان کے لیے بالکل ممکن ہو جاتا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہر وہ رکاوٹ دور کر دی گئی جب حالات برے ہوئے، جب تنگی ہوئی، لوگوں کا روب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کہ آدمی کہتا ہے کہ یار یہ ہمارے لیڈرز ہم کو کہتے تھے کہ یہ ان کی بات نہ سنو، تو اب کہاں گئے یہ لوگ؟ تجارت بھی ختم ہو گئی، بیماریاں بھی آ گئیں، کچھ بھی نہیں رہا۔ تو ایسے موقع پر اس کا بڑا غالب امکان ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے اور سچی بات کو سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب ان کے حالات دوبارہ بہتر ہوئے اور وہ خوب پھلے پھولے تو ہم نے ان کو پھر ایک موقع پر اچانک پکڑ لیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور بھی نہیں ہوا، احساس بھی نہیں ہوا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ان بستیوں کے لوگ
آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض تو ہم لازماً زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کے رسول دنیا میں آتے ہیں نا تو ان کی آمد کے بعد اللہ تعالیٰ جو آخرت میں فیصلہ کرے گا تمام انسانوں کے بارے میں، اس قوم کے لیے تو اسی دنیا میں ایک چھوٹی سی آخرت برپا کر دیتا ہے۔ اگر وہ مانتے ہیں تو ان کی دنیا کی کامیابی بھی نمایاں ہو کے سامنے نظر آنے لگتی ہے، اور اگر وہ انکار کرتے ہیں تو پھر ان کو اللہ کا عذاب بھی آ کے پکڑ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اس پہلو کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر یہ بستی والے کہ جن کے پاس اللہ کے رسول آئے، اگر یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم کھول دیتے دروازے ان کے اوپر برکتوں کے، آسمان سے بھی اور زمین سے، یعنی آسمان سے بارش برستی، زمین کی رویدگی فرٹیلیٹی اپنے خزانوں کو اگلتی اور ان کو معاشی ترقی حاصل ہوتی۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک اسلوب ہے اس بات کو بیان کرنے کا کہ تجارت میں بھی ترقی ہوتی، کوئی انڈسٹری تھی تو اس میں بھی ترقی ہوتی، اللہ کی طرف سے ان کو فراوانی ملتی اگر وہ ایمان لے آتے اور اگر وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی دعوت کی قدر کرتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا مگر افسوس کہ انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تو ہم نے ان کے کرتوتوں کے، ان کے اعمال کی پاداش میں، نتیجے میں ان کو پکڑ لیا۔ یعنی وہ اگر صحیح رویہ اختیار کرتے تو ان کو صحیح رویے کا نتیجہ بھی اس دنیا میں بھی نظر آتا، لیکن افسوس کہ انہوں نے جھٹلایا اور اس کے نتیجے میں اخذناہم ہم نے پکڑ لیا ان کو، بما کانوا یکسبون اس بنا پر کہ جو وہ کرتوت اعمال کیا کرتے تھے۔ افامن اہل القری پھر بتاؤ کہ ان بستیوں کے لوگ کیا، ان یاتیہم باسنا اس سے بے خوف رہ سکے کہ ان کے اوپر، ان یاتیہم باسنا بیاتن کہ ان پر ہمارا عذاب آ جائے سوتے ہوئے، وہم نائمون رات کے وقت کہ جب وہ سوتے ہوئے ہوتے۔ او امن اہل القری یا بستیوں کے لوگ اس سے بے خوف رہ سکے، ان یاتیہم باسنا ضحی کہ ہمارا عذاب ان پر آتا دن دہاڑے، وہم یلعبون جب وہ کھیل میں لگے ہوں۔ یعنی کیا وہ بستیاں کہ جن کے پاس اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے دعوت آئی، کیا وہ بچ سکے؟ کیا وہ اس بات سے بے خوف رہ سکے کہ جو ان کو خبردار کیا جا رہا تھا، وہ خبردار کی جانے والی آفت، وہ عذاب ان پر آ گیا؟ افامنوا مکر اللہ کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف رہ سکے؟ فلا یامن مکر اللہ سو یاد رکھو کہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف یا بچ کر کوئی نہیں رہ سکتا، بے خوف کوئی نہیں ہوتا، الا القوم الخاسرون سوائے ان لوگوں کے کہ جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی وہ اپنے آپ کو اس سے بے خوف سمجھتے ہیں لیکن وہ بچ نہیں سکتے۔ اللہ کی تدبیر، مکر کہتے ہیں اس تدبیر کو کہ جو بڑے سٹل طریقے سے، سیکرٹ طریقے سے، غیر محسوس طریقے سے اپنا عمل کریں۔ یعنی آپ کوئی پلاننگ کریں اور وہ پلاننگ غیر محسوس ہو، جس کو آپ تدبیر کہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ تدبیر کی جس کو کہ بیان کیا اوپر کہ پہلے ان لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ان کے حالات کو سخت کیا، برا کیا، پھر اس کے بعد ان کے حالات کو اچھا کر دیا اور پھر ان کو ڈھیل دے دی اور اس کے بعد اچانک ان کو پکڑ لیا۔ تو اللہ کی تدبیر، اللہ کی اس پلان سے کوئی بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون اور اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف رہتے ہیں جو ناکام ہونے والے ہیں، جو نامراد ہیں۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا
کیا وہ لوگ کہ جو زمین میں پہلے رہنے والوں کے بعد اس کے وارث بنے، کیا ان لوگوں کو کوئی سبق نہیں دیا؟ اللہ نشاء وصبناہم بذنوبہم، اس بات نے کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کے نتیجے میں ان کو بھی آپ پکڑتے۔ یعنی یہ جو بستیاں تباہ ہو چکی ہیں، جن پر اللہ کا عذاب آیا، کیا ان کے بعد جو بعد میں آنے والے یہ مکے کے انکار کرنے والے لوگ ہیں، کیا ان کے لیے یہ بات ہدایت رہنمائی کا ذریعہ نہیں بنی کہ وہ لوگ کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں وہ بھی اپنے گناہوں کے نتیجے میں پکڑے گئے؟ تو آخر یہ کیسے اپنے آپ کو ان مختلف داستانوں کے سبق جو ان کے سامنے آئے ہیں ان سے دور رکھ رہے ہیں؟ فرمایا وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور اس کے نتیجے میں ہم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یعنی جب ان کے سامنے یہ داستانیں بیان ہوئیں اور ان داستانوں کے ذریعے سے ان کو سکھایا گیا، سمجھایا گیا، جھنجھوڑا گیا، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دی، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو اب یہ نہیں سنتے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا، یہ بستیاں ہیں جن کی داستانوں کا کچھ حصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، یعنی اللہ کا پیغام، وہ دعوت کے جو انسان کو اپیل کرتی ہے، جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے، وہ واضح نشانیاں ان کے پاس اللہ کے رسول لے کر آئے۔ فرمایا فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، مگر ایسا نہیں ہوا کہ یہ ایمان لاتے اس لیے کہ پہلے جھٹلاتے رہے تھے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اللہ منکروں کے دلوں پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اس سے پہلے اللہ کی آیات کو جھٹلا چکے، جب ان کے سامنے اللہ کے رسول آ کے پیغام پیش کرتے ہیں واضح نشانیوں کے ساتھ، تو وہ ان کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ کیوں انکار کر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ کیوں مہر لگا دی؟ اس لیے کہ انہوں نے پہلے جو ان کے پاس نشانیاں آئیں ان نشانیوں کا بھی انکار کر دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے میں اور آپ ہم سب اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ ہماری زندگی، ہماری ضروریات، ان کا پورا ہونا، یہ دن ہونا، یہ رات کا آنا، یہ سورج کا نکلنا، یہ بارش کا برسنا، یہ فصلوں کا اگنا، یہ ہواؤں کا چلنا، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں رہتے ہوئے انسان کا کیا رسپانس ہے، انسان کس طرز عمل کو اختیار کرتا ہے؟ یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی، یہ میرا حق ہے، یہ تو ہونا ہی چاہیے تھا، میں آخر اس کے بارے میں کسی کے لیے شکر گزار کیوں ہوں؟ یا انسان کے اندر ان نشانیوں کو دیکھ کر، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ احساس پیدا ہوتا ہے ذرا ابتدائی سا کہ واقعی یہ بڑی نعمتیں، اس کے لیے انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کو پہلے سے ہی جھٹلا دیا، اللہ ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دیتا ہے، یعنی ان کے دل اس بات کو سمجھنے کی صلاحیت سے دھیرے دھیرے محروم ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا عطیہ، اس کی عنایت ہے، اور پھر جب اللہ کے پیغمبروں کی زبانی ان تک اللہ کا پیغام پہنچتا ہے تو وہ اس پیغام کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، یعنی ان کے دل صحیح بات کو سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ہوتا ہے کہ جس کو اوپر آیت نمبر 100 میں بیان کیا
کہ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دیتے ہیں، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو وہ سنتے ہی نہیں۔ سنتے نہیں سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے کانوں میں آواز نہیں پڑتی، بلکہ کانوں میں آواز پڑتی ہے مگر انہیں کوئی دلچسپی نہیں، ان کے دل کے اندر ان چیزوں کے اس طرح کی باتوں کی طرف کوئی میلان پیدا نہیں ہوتا۔ اور سر کچھ تو پیغمبر تھے جن کی قومیں ان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے تباہ ہو گئی عذاب نال۔ حضرت یونس بھی آئے، انہوں نے بھی، لیکن ان کی بات کسی نے نہیں مانی، تو ہی ڈیزرٹڈ دی ایریا ہمسلف، اور ان کو بعد میں وہ سزا سیپریٹ انسیڈنٹ، لیکن قوم کو تو تباہ نہیں کیا۔ چنانچہ اللہ میاں نے ان کی داستان یہاں بیان نہیں کی۔ یونس علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا، جو بات اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پر قرآن مجید میں بیان کرتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صبر کی تلقین کرتا ہے اور آپ کے ساتھیوں کو، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ فَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا۔ یعنی جب آپ کو مکے میں لوگوں کی طرف سے ریزسٹنس، مخالفت، انکار، تکلیفیں پہنچیں، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ انتظار کیجئے صبر کے ساتھ، یعنی صبر کریں اور انتظار کریں۔ اللہ کا ان کے اوپر عذاب آئے گا اور اللہ آپ کو بچا لے گا، لیکن وہ آئے گا اللہ کے ٹائم ٹیبل کے مطابق۔ وہ اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسے کب آنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں ایک پیمانہ طے ہے، ایک تھریش ہولڈ، کہ ایک قوم انکار کرنے کے بعد جب سرکشی میں اس پیمانے تک پہنچے گی تو تب اس پر عذاب آئے گا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں موقع، آسانی، اپرچونٹی یہ زیادہ ہے۔ اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ کو کسی کو سزا دینے کی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ اس میں جلدی نہیں کرتا۔ چنانچہ یونس علیہ السلام کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کے اس فیصلے کے آنے سے پہلے از خود یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اس قوم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور پھر اس قوم کی جگہ پر انہیں اس کی سزا ملی، اور پھر انہوں نے توبہ کی اور وہ قوم کی طرف واپس آئے اور قوم نے توبہ کی۔ سو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پورا معاملہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب آتے ہیں وہ دعوت دیتے ہیں، قوم انکار کرتی ہے اور ان پر عذاب آتا ہے، تو یہ عذاب آتا ہے اللہ کے فیصلے کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے ہوتا ہے کہ اب یہ قوم اس قابل نہیں رہی کہ اس کو مزید مہلت دی جائے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ کیا وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ یعنی بہت سے لوگ تو ایمان لے آئے، اکثر تو ایمان لے آئے، لیکن اس میں ایٹ لیسٹ 2 کیٹیگریز بن گئی۔ ویسے معلوم ہوتا ہے کہ کیٹیگریز زیادہ تھیں، لیکن 2 کیٹیگریز تو نمایاں طور پر بن گئی۔ کچھ لوگ تھے کہ جو لیڈرز تھے، قریش کے لیڈرز، اور کچھ لوگ تھے کہ جو فالوورز تھے۔ تو لیڈرز کے اوپر عذاب آ گیا 15 سال کے بعد، یعنی غزوہ بدر میں سب کا صفایا ہو گیا، آل آف دیم، کوئی ایک بھی نہیں بچا۔ غزوہ بدر دنیا کی جنگوں میں شاید یونیک جنگ ہے جس میں تمام جرنیل مارے گئے اور کوئی سولجر عام سپاہی نہیں مارا گیا، they were all saved۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ کا عذاب تھا۔ اور پھر اگلا عذاب آیا 6 سال کے بعد، 6-7 سال کے بعد۔ اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو موقع دیا کہ اگر اب وہ ان غنڈے بدماش لیڈرز کی جو ایک موجودگی تھی جس کی وجہ سے وہ غور نہیں کر پا رہے تھے، فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، وہ اب فیصلہ کریں اور نتیجے تک پہنچے۔ تو ان میں پھر جن لوگوں نے فیصلہ کیا اور ایمان لے آئے وہ بھی صحابہ کرام میں شامل ہو گئے، لیکن جو انکار پر اڑے رہے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک موقع تک ان کو مہلت دی اور پھر ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ اسی لیے ایک خصوصی معاملہ ہے کہ جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے اس طرح سے کہ انہوں نے اللہ کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے ہی
وہ اپنی قوم کے انکار کرنے کی وجہ سے حق کی غیرت میں، یعنی کوئی جذبہ برا نہیں تھا، جذبہ تو پازیٹیو تھا کہ یہ لوگ اللہ کے پیغام کا انکار کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ اس کے فیصلے کا انتظار کریں۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ جب ان لوگوں کے سامنے اللہ کی نشانیاں آئیں، اور سب کے سامنے اللہ کی نشانیاں آتی ہیں اور وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں صحیح رویہ اختیار نہیں کرتے، تو پھر جب زیادہ بڑی نشانی آتی ہے، یعنی اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے اللہ کا پیغام ان تک پہنچتا ہے، تو وہ اس کو بھی جاننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، محروم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح سے اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے کہ جو جان بوجھ کر انکار کرنے والے ہیں۔ جان بوجھ کر انکار کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو جن لوگوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا، بار بار کیا، اس پر اصرار کیا، اس پر اڑ گئے، حق اور حق کے لانے والوں کے مقابلے میں اکڑ گئے، ان کی مخالفت کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان لانے کی صلاحیت سے محروم کر دیا، یعنی ان کے اندر صحیح بات کو سننے کی صلاحیت ختم۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے، عام جرائم کے معاملے میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر ہم کوئی برائی کرتے ہیں تو اس برائی کے کرنے کے بعد ہمارے اندر پچھتاوا پیدا ہوتا ہے، ہم ایمبیرس ہوتے ہیں، ہم شرمندگی میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم جس کے ساتھ زیادتی کیا اس سے بھی معافی مانگیں اور اللہ سے بھی معافی مانگیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس زیادتی کی کالٹ لذت، اس کی لذت، اس کے شوق، اس کی خوشی، اس کے نشے میں انسان اتنا دھت ہو جائے کہ وہ یہ کہہ دے کہ مجھے پرواہ ہی نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے میں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے تو آدمی پاپولر ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے آدمی کو پیسہ ملتا ہے، تو بولتے ہیں جھوٹ، شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے۔ تو جب انسان اللہ کی دی ہوئی فطرت کو بگاڑتا ہے، اللہ کی طرف سے نظر آنے والی نشانیوں کو اگنور کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے، تو پھر وہ اس حد کو پہنچ جاتا ہے کہ جس حد کے پہنچ جانے کے بعد دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، پھر رسولوں کے آنے اور ان کے اللہ کے پیغام کو پیش کرنے کے بعد بھی انسان کو صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی۔ فرمایا کہ وما وجدنا لأکثرہم من عہد، ہم نے ان میں سے اکثر کو عہد پر کی پابندی پر نہیں پایا، ہم نے ان کی اکثریت کو پایا کہ وہ عہد پورا کرنے والے نہیں تھے، عہد کا پاس نہیں رکھتے تھے۔ کون سا عہد؟ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول جب آتے ہیں تو وہ کفار ان سے بعض اوقات یہ وعدہ کرتے ہیں، جیسے ہم آگے پڑھیں گے، کہ ان کے اوپر جو تکلیفیں آ رہی ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ اللہ ان کے اوپر تکالیف بھیجتا ہے تاکہ وہ گڑ گڑائیں، تاکہ ان کے اندر عاجزی پیدا ہو۔ تو یہ انکار کرنے والے لوگ اللہ کے رسولوں کو یہ کہتے، جیسا کہ ہم آگے پڑھیں گے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ تم اپنے رب سے یہ دعا کرو کہ ہمارے اوپر سے یہ عذاب ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ لیکن جب ان کے اوپر سے وہ عذاب ٹل جاتا، وہ وبا ان کے اوپر سے ختم ہو جاتی، تو وہ پھر اپنی نافرمانی پر اڑ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے اکثر کو عہد پر پورا نہیں پایا، ہم نے ان میں سے اکثر میں کسی عہد کا کوئی پاس نہیں دیکھا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، بلکہ اکثر کو ہم نے فاسق پایا، یعنی نافرمان، عہد شکن۔ یہاں نافرمانی سے مراد عہد شکنی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو کہ جن کو ہم نے عذاب سے دوچار کیا، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو ہم نے ان کے کیے گئے عہد کے توڑنے کے نتیجے میں یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ عہد شکن لوگ۔ اب اس کے بعد وہ داستان شروع ہوتی ہے کہ جو
موسیٰ علیہ السلام کی داستان ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 6 رسولوں کی داستانیں قرآن مجید نے بیان کی، یہاں بھی اور جگہوں پر بھی. 5 کی بیان کرنے کے بعد درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت کو بیان کیا کہ جس کو ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا. اب 6 رسول موسیٰ علیہ السلام کی داستان ہے کہ جس کو بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا ثم بعثنا من بعدہم، پھر ان قوموں کے بعد یعنی جن کا ذکر ابھی اوپر ہوا ہے، ہم نے من بعدہم موسیٰ، ہم نے موسیٰ کو بھیجا بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس. یہاں نشانیوں سے مراد وہ دلائل ہیں کہ جس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جو عقل کو اپیل کرتے، جو فطرت کے مطابق ہوتے، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ معجزات بھی کہ جن معجزات کو دیکھنے کے بعد انسان کے پاس انکار کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہتی. تو فرمایا کہ ہم نے بھیجا ان رسولوں کے بعد کہ جن کا ذکر ابھی اوپر ہوا، موسیٰ کو اپنی آیات، اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں، اس کے سرداروں کے پاس. فرعون معلوم ہوتا ہے کہ لقب تھا اس زمانے میں مصر کے بادشاہوں کا. اس میں جو ریعین ہے، را، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا لفظ تھا سورج دیوتا کے لیے، وہ سورج کی پرستش کرتے تھے. اور یہ جو بادشاہ ہوتا تھا یہ اس دیوتا کا نمائندہ، اس کا بیٹا اولاد سمجھا جاتا تھا. چنانچہ وہ دیوتا ہے اور اس کا نمائندہ یہاں دنیا میں اس کی نمائندگی کرتے ہوئے بادشاہت کر رہا ہے. تو یہ ایک سلسلہ تھا، یعنی جو بھی اس سلسلے میں بادشاہ آئے ان سب کو فرعون کہا جاتا تھا. they were all pharaohs. عام طور پر اس پر اتفاق کیا گیا ہے اسکالرس کے ہاں کہ وہ فرعون کہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا یہ مرنپٹا ہے، یعنی اس نام کا جو فرعون تھا وہ ہے کہ جس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت پیش کی، وملئہ، اور اس کے سرداروں کے سامنے. فظلموا بہا، تو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ان آیات کا انکار کیا. اگر آپ میرا یہ ترجمہ سن رہے ہیں اور آیت کو بھی فالو کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ ترجمہ میں نے کیسے کیا، کہ آیت چھوٹی ہے اور ترجمہ لمبا ہے. ابھی کل میں ایک اور جگہ قرآن پڑھا رہا تھا تو مجھے فیس بک پہ کسی نے سوال کیا کہ یہ مولوی صاحب اپنی طرف سے ترجمہ کر رہے ہیں یا لٹرل ترجمہ کر رہے ہیں. تو میں نے کل بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ لٹرل ترجمہ کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے، اس کے بعد آپ قرآن کو سمجھنا بھول جائیں. اس لیے کہ لٹرل ترجمہ کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے لفظ کے نیچے لفظ ڈال دیا. یہ ترجمہ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. ہمارے ہاں جب نیا اردو کا ترجمہ شروع ہوا تو ایسے ہی ترجمے ہوتے تھے. وہ ترجمے اردو نہیں ہوتے تھے، وہ کچھ اور ہی ہوتا تھا. یعنی مثال کے طور پر عربی میں ایک اسلوب بیان ہے جس کو کہتے ہیں مفعول مطلق. اب یہ وہ اسلوب ہے کہ جو اردو میں نہیں ہے، یعنی اس نے اس کو مارا، خوب مارا. تو اب شروع میں ہمارے ہاں اس ضربہ ضربن کو لوگوں نے اس طرح بیان کیا کہ اس نے اس کو مارا مارنا کر. اب یہ مارنا کر کوئی اردو نہیں ہے، تو ترجمہ ہو گیا لٹرل ترجمہ کرنے کی شوق میں. سو میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں بات صرف اتنی کی گئی ہے کہ فظلموا بہا. اگر میں سمجھا پاؤں تو اس کو آپ سنیے. اس میں ایک تضمین ہے. تضمین کہتے ہیں اس طریقہ بیان کو کہ جس میں ایک
ورب آتا ہے فعل، اور اس کے ساتھ ایک صلہ آتا ہے پریپوزیشن. جو ورب ہوتا ہے وہ پریپوزیشن اس ورب کی نہیں ہوتی بلکہ کسی اور ورب کی ہوتی ہے. اس کا نتیجہ اور فائدہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ایسی پریپوزیشن لا کر کہ جو اس ورب سے مناسبت نہیں رکھتی کہ جو بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں دو فعلوں، دو وربز کے معنی کو اس میں بیان کر دیتا ہے. اور یہ اعلیٰ عربی میں یہ انداز بیان ہے. یہ اس لیے ضروری ہوا کہ قرآن مجید نے لوگوں کو متاثر کرنا تھا. میں اور آپ تو عربی نہیں سمجھتے، سب سے پہلے تو قرآن نے متاثر کرنا تھا عرب کے قریش کے لوگوں کو، کہ جن کے سامنے ان کی زبان میں، جس زبان پر ان کو فخر تھا، ایک ایسا کلام آیا جو ایک ایسے شخص نے پیش کیا کہ جن کو اس کلام کے انداز بیان وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور انہوں نے جو پیغام پیش کیا وہ اپنے بیان میں بھی متاثر کرنے والا اور اپنے انداز میں بھی متاثر کرنے والا، اپنے کنٹینٹس میں بھی، اپنے سٹائل میں بھی. تو چنانچہ فَظَلَمُوا بِهَا کا مطلب یہ ہوا چنانچہ انہوں نے ظلم کیا. کس پر؟ اپنی جانوں پر. بہا، اور انہوں نے انکار کیا ان کا، کن کا؟ آیات کا. ظلموں کے ساتھ بے کی پریپوزیشن نہیں آتی، یہ بے کی پریپوزیشن آتی ہے جہدو یا کفرو کے لیے. تو پوری بات یوں ہوئی فَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَجَحَدُوا بِهَا، اور ان نشانیوں کا انکار کر دیا. سو یہ پوری بات یہ ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسیٰ، ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو بِآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس. فَظَلَمُوا بِهَا، تو انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، یعنی جانتے بوجھتے انکار کیا. یہ اصل میں اپنی جانوں پر ظلم ہے. اور جہدوا بہا، ان کا انکار کر دیا. تو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے انہوں نے ان آیات کا انکار کر دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو کیسا ہوا فساد مچانے والوں کا انجام، یعنی ان پر اللہ کا پھر عذاب آیا. وقال موسیٰ یا فرعون، اور فرمایا موسیٰ نے اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں جہان والوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں، پیغمبر ہوں، اس کا فرمان لے کے آیا ہوں. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اور بہت حریص ہوں اس بات کا کہ میں نہیں کہوں اللہ کے بارے میں کوئی بات سوائے سچ کے. یعنی میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی بات ہے. میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اپنے رب کے نام، اپنے رب کا نام لے کر کوئی ایسی بات کروں کہ جو اس نے مجھے نہیں بتائی. تو میں تو آخری درجے میں اس بات کا حریص ہوں کہ میں اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ کروں سوائے اس کے کہ جو سچ ہے، جو حق ہے. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس آیا ہوں ایک واضح نشانی لے کر تمہارے رب کی طرف سے. واضح نشانی یعنی وہ عصا کہ جو اژدہا بن جاتا، اور وہ ید بیضا، وہ ہاتھ کے جو بالکل چمکتا ہوا سفید ان کے گریبان بغل سے نکل کے نظر آتا. یہ وہ نشانیاں معجزات تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے دیے کہ فرعون ایک بڑا جابر حکمران تھا، اس کے سردار اس کے ساتھ تھے. چنانچہ ان نشانیوں کے نتیجے میں ان کے اوپر ایک رعب طاری ہو گیا. وہ ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے. ان کو جب یہ نظر آیا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، تو اگرچہ کہ انہوں نے انکار تو کر دیا اس لیے کہ وہ ماننا نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے. فارسل معیہ بنی اسرائیل، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے
چنانچہ تم بھیج دو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو، یعنی یہ بنی اسرائیل کہ جن کو تم نے، فرعون، اس کے سرداروں نے، قبطیوں نے، مصر کے لوگوں نے، لوکلز نے، جن کو اپنا غلام ورچولی بنایا ہوا ہے، تم ان کو میرے ساتھ بھیج دو، یہ میری قوم ہے۔ کیوں بھیج دو؟ کہتے ہیں کہ اس میں جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ ان کو لے کے جائیں گے اپنے ساتھ اور ان کی تربیت کریں گے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا تمام جہان والوں کے سامنے اللہ کے پیغام کو پیش کرنے کے لیے، اللہ کا نمائندہ بن کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ بات اس طرح سے تو نہیں رکھی، لیکن اس کا ایک حصہ ضرور بیان کیا کہ وہ ان کو لے جانا چاہتے ہیں ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں جا کے وہ اللہ کی عبادت کریں اور قربانی دیں، اس طرح کی جانور کی قربانی کہ جو مصر میں رہتے ہوئے ان قبطیوں کے سامنے کہ جو گائے کی پرستش کرتے، ان کے سامنے یہ قربانی ہو نہیں سکتی تھی۔ میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر پیش کر رہا ہوں۔ ہم نے آج پڑھنا شروع کیا آیت نمبر 94 سے، 94 سے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فِي قَرْيَةٍ، اور ہم من نبی، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی نبی کو رسالت کے مقام پر فائز کر کے کسی بستی میں، الا اخذنا اہلہا، مگر یہ کہ ہم نے پکڑ لیا اس کے رہنے والوں کو، بالبأساء والضراء، معاشی مشکلات میں، جسمانی تکالیف میں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، عاجزی پیدا کریں۔ ثم بدلنا مکان السیئہ، پھر ہم نے بدل دیا برے حالات کی جگہ پر الحسنہ، اچھے حالات کو، حتی عفو، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے، وقالو، اور انہوں نے کہا کہ قد مس آبانا الضراء والسراء، ہمارے بڑوں کو، آباء و اجداد کو بھی تو معاشی مشکلات بھی آئیں، جسمانی تکالیف بھی آئیں، ایسی کون سی خاص بات ہے؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہوا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر بستی والے آمنوا، ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم کھول دیتے ان کے اوپر آسمان کی برکتیں، والارض، اور زمین کی، ولیکن کذبوا، مگر انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، تو ہم نے پکڑ لیا ان کو ان گناہوں کرتوتوں کی پاداش میں کہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ افامن اہل القریٰ، تو کیا بے خوف رہ سکے بستی والے، ان یاتیہم باسنا بیاتن وہم نائمون، کہ ان کے اوپر آئی ہماری پکڑ رات کے وقت جب کہ وہ سو رہے تھے۔ اب امن اہل القریٰ، کیا بے خوف رہ سکے، بچ سکے، امن میں آ سکے بستی والے، ان یاتیہم باسنا ضحی، کہ آیا ان کے اوپر عذاب، ہماری پکڑ، ہمارا عذاب دن کے وقت، دن دہاڑے، وہم یلعبون، جب کہ وہ کھیل کود کر رہے تھے۔ افامنوا مکر اللہ، تو کیا وہ بچ سکے اللہ کی تدبیر سے؟ فلا یامن مکر اللہ، تو اپنے آپ کو اللہ کی تدبیر سے مامون تو کوئی نہیں سمجھ سکتا، الا القوم الخاسرون، سوائے ان لوگوں کے کہ جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اولم یہد للذین یرثون الارض، اور کیا ہدایت کا ذریعہ نہ بن سکی ان لوگوں کے لیے کہ جو زمین کے وارث بنائے گئے، من بعد اہلہا، ان کے پچھلے رہنے والوں کے بعد، کیا نہیں ہدایت کا ذریعہ بن سکی؟ اللہ نشاء، یہ بات کہ اگر ہم چاہیں، اصبناہم بذنوبہم، تو ان کو بھی ان کی طرح ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیں۔ یعنی کیا انہوں نے سبق نہیں سیکھا؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بار بار مختلف قوموں کا حوالہ دے کے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ کیا انہوں نے اس سے ہدایت حاصل نہیں کی؟ وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، لیکن ہوا یہ
کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دی، فہم لا یسمعون، تو اب یہ سنتے ہی نہیں، یعنی ان کے دل انٹرسٹڈ ہی نہیں، یہ مائل ہی نہیں۔ تلک القری نقص علیک من انبائہا، یہ بستیاں ہیں، ہم نے بیان کی آپ پر اے پیغمبر ان کی داستانیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تو نہیں ہو سکا کہ یہ ایمان لائے، بِمَا كَذَّبُوا، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے جھٹلایا، جو وہ جھٹلا چکے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی پہلے جو اللہ کی آیات ان کے سامنے آئیں ان کو انہوں نے جھٹلایا، اس وجہ سے یہ بعد میں جو رسولوں کی طرف سے پیغام آیا ان کو بھی نہ مان سکے۔ کذالک، اسی طرح سے، یطبع اللہ مہر کر دیتا ہے، علی قلوب الکافرین، ان لوگوں کے دلوں پر جو جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرنے والے ہیں۔ وما وجدنا لاکثرہم من عہد، ہم نے ان میں سے اکثر کو عہد کے اوپر پورا نہیں پایا، عہد کا پاس کرنے والا نہیں پایا۔ وہیں وجدنا اکثرہم لفاسقین، اور ہم نے نہیں پایا ان میں سے اکثر کو مگر نافرمان، عہد شکن۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بہا، تو انہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی اپنی جانوں کے ساتھ اور انکار کر دیا ان نشانیوں کا۔ فانظر، تو تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا انجام ہوا فساد مچانے والوں کا۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے، یا فرعون، ہے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں جہان والوں کے رب پروردگار کا رسول ہوں، بھیجا گیا نمائندہ ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں اس بات کا حریص ہوں کہ نہ کہوں اللہ کے بارے میں کوئی بات سوائے اس کے کہ جو حق ہے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں آیا ہوں تمہارے پاس، میں لایا ہوں تمہارے پاس واضح نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ فارسل معی بنی اسرائیل، تو تم ساتھ کر دو میرے بنی اسرائیل کو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ سر کچھ ایسی بھی آیات ہیں جو اتری اور بعد میں منسوخ کی گئی، ان کو سیٹلنگ ورسز بھی کہا جاتا ہے، کچھ از اٹ اے فیکٹ؟ کیا کچھ ایسی ورسز آیات بھی ہیں کہ جو نازل ہوئیں اور پھر ان کو منسوخ کر دیا گیا، جن کو سیٹنک ورسز بھی کہا جاتا ہے؟ یہ دو الگ الگ باتیں۔ یہ جو سو کالڈ سیٹنک ورسز والا قصہ ہے، یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنوں کا گڑھا ہوا ہے، ہماری کتابوں میں اس بیکار آدمی نے جو کتاب لکھی تو ہمارے لوگوں کو کوٹ کیا، اور قصے ہیں، کہانیاں ہیں، جو آیات وہ بیان کرتے ہیں وہ آج بھی قرآن میں موجود ہے، سورہ نجم میں، لیکن وہ آیات اپنے بیان میں، اپنے سیاق سباق میں بالکل واضح ہیں، ان کا کوئی تعلق کسی چیز سے نہیں ہے، سورہ نجم میں ہے، سورہ حج میں۔ البتہ یہ جو دوسری بات، یعنی جو پہلی بات آپ نے پوچھی ہے، یہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدا میں تسلی دلاتے ہوئے کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے، الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی ظاہر ہے اور جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے۔ سو اس کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں کچھ آیات نازل فرمائیں کہ جن کا اس موقع کے اوپر ان کی ضرورت تھی، بعد میں اللہ کی اسکیم میں ان کو قرآن مجید کا پرماننٹ حصہ بنانا اس کے پلان میں نہیں تھا، تو اس نے بلا دیا اس کو۔
لیکن اس کا کوئی تعلق ان آیات سے نہیں ہے کہ جن کو عرف عام میں سو کالڈ وہ سر یہ لانگ ورسز کیا ہے؟ یار وہ ایک قصہ ہے جھوٹا کہ جس کے بارے میں اب آپ نے پوچھا ہے تو میں اس کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری بعض کتابوں میں تاریخ کی یہ بیان ہوا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کسی موقع پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی کہ جن کے بعد ان بتوں کے حق میں بات ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کے فیور میں کچھ ہوا. یعنی یہ بالکل ظاہر غلط بات ہے, اس کا کوئی تعلق کسی حقیقت سے نہیں ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک شیطانی افسانہ ہے, لیکن چونکہ مسلمانوں کی کتابوں میں بیان ہو گیا تو یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے ہاں لوگ پرانے لوگوں کے احترام میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ بیان ہوا تو پھر بیان ہو گیا. اس کا کوئی امکان نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر ہمیشہ وہی بات بیان کرتے ہیں, آج بھی ہم نے پڑھی کہ جو حق ہے, جو بالکل اللہ نے بیان کی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور بات بیان ہی نہیں کرتے. ان کا رویہ بالکل اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوتا ہے. شرک کے قریب جانے کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہوتا. اگر کہیں کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے, جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا یونس علیہ السلام سے, تو اسی وقت اس کی اصلاح ہو جاتی ہے, اور اگر اس میں کچھ سزا دینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ بھی دے دی جاتی ہے. تو یہ افسانہ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. سر یہ لانگ ٹائم بیک مے بی 40 ایئرس بیک آئی ریڈ مولانا مودودی's بک. اس میں بیسٹ آف مائی نالج انہوں نے لکھا گیا کہ کل اللہ جو سورہ اخلاص ہے وہ بھی بعد میں شامل کی گئی تھی, اوریجنل ٹیکسٹ میں شامل نہیں تھی. یہ مولانا مودودی کی کتاب میں نے پڑھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں قرآن مجید کے بارے میں جو عام رویہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کی کمپائلیشن کے بارے میں یہ سٹوری بیان کی جاتی ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد, خاص طور پر ایک جنگ کے موقع پر جب بہت سے وہ صحابہ شہید ہو گئے کہ جو حفاظ تھے, تو پھر یہ تشویش پیدا ہوئی کہ اب قرآن مجید کو لکھ ہی لینا چاہیے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ اگر سارے ہی غائب ہو جائیں تو قرآن بھی غائب ہو جائے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ سٹوری ایک عجیب سٹوری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن خود اس بات کو پورے زور کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ اللہ نے انا نحن نزلنا الذکر, ہم نے اس ذکر یاد دہانی قرآن کو نازل کیا, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. قرآن نے بالکل ابتدا میں سورہ قیامہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی کہ آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے جلدی جلدی اپنی زبان کو تیزی سے نہ اس میں بولیے, اس کو ہلائیے کہ لتاجلا بھی, کہ آپ اس کو جلدی مل جائے, آپ کو یہ جلدی مل جائے. انا علینا جمع ہوا قرآن, ہم ہی اس کو جمع کریں گے اور ہم ہی اس کو پڑھ کر سنائیں گے. فیضا قرانا ہو, پھر جب اس کو پڑھیں فتب قرآن, تو آپ بھی اس کے پڑھنے کی پیروی کیجیے. قرآن سے معلوم ہوتا ہے اور روایات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں مدنی دور کے ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام آئے, انہوں نے قرآن پڑھا, حضور نے ان کے پیچھے پڑھا, یہی قرآن اس ترتیب کے ساتھ, اور آخری رمضان میں یہ عرضہ اخیرہ جس کو کہتے ہیں, یہ عمل 2 مرتبہ ہوا. اور پورا قرآن, وہ قرآن جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تھا, از اول تا آخر جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا, آپ کے ساتھ صحابہ اکرام کی ایک جماعت موجود تھی, انہوں نے پڑھا, اور قرآن محفوظ ہو گیا, مسلمانوں میں پھیل گیا. اس کے بعد یہ ایک فرد کی سٹوری کہ سورہ اخلاص یا سورہ توبہ کی آخری 2 آیات یا سورہ فلاں یہ بعد میں شامل کی گئی, اس کو میں کیا کروں؟ یہ سٹوریز کیوں موجود ہیں؟ اس کے 2 جوابات کے اس کے جواب کے 2 پہلو ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں
ظاہر اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے. ایک جواب یہ ہے، اس کا ایک جواب کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب اللہ کا دین غالب آ گیا تو مشرکین تو مر گئے، ختم ہو گئے، ان پر تو اللہ کا عذاب نازل ہو گیا. یہودیوں کو مارا نہیں گیا، ان کو سزا دی گئی دنیا میں ذلت اور رسوائی کی. تو انہوں نے ٹھنڈے پیٹوں بیٹھے رہنا تھا، وہ کوئی کچی گولیاں کھیلے ہوئے تھے. انہوں نے ریئیکٹ کیا، انہوں نے اسلام کے خلاف اقدام کیا، تلوار سے نہیں، عقل سے، پلاننگ سے، سازش سے. انہوں نے اس قرآن کو، اس قرآن کے حاملین صحابہ کرام کو، اس قرآن مجید کے لانے والے پیغمبر کو مطعون کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، اس کے بارے میں شک پیدا کرنے کے لیے اپنے ایجنٹس پیدا کیے، جنہوں نے کہ ہمارے لٹریچر کے اندر وسوسہ اندازی کی. اور مجھے اجازت دیجیے اب دوسرے جواب کے دوسرے پہلو کو بیان کرنے کے لیے کہ ہمارے سادہ لوگوں نے ان سب کو اسلام کی روایات کے نام پر قبول کیا اور بیان کرنا شروع کر دیا. تو ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کے لوگ ہیں اور وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم قرآن مجید کو اصل مانتے ہوئے قرآن کی بات کو سامنے رکھیں اور پھر اس طرح کی جو باتیں جو اکا دکا لوگ بیان کرتے ہیں. آپ سوچئے ایک قرآن ہے جس کو اللہ نے محفوظ کیا، وہ خود کہتا ہے کہ اللہ نے اس کو محفوظ کر لیا. یہ کون سی حفاظت ہے کہ قرآن مجید کی 113 آیات ہو گئی تھی، پھر ایک بندے نے آ کہ یار اے بھی پا دو، میرا خیال ہے بھی ہے. یہ کون سی؟ یہ تو بہترین طریقہ ہے قرآن کے بارے میں بددل کرنے کا کہ یار پتہ نہیں یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اور تاریخ کی چیزوں نے اس طرح نہیں. لا حول ولا قوت، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ قرآن مولانا مودودی کی زندگی میں اس چیز کو کسی نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ یہ آپ شاید نیک نیتی سے کر رہے ہیں لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، اپروپریٹ نہیں ہے، کسی نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا؟ میرے علم میں نہیں ہے. میں یعنی ایک اچھا سوال ہے، ہو سکتا ہے کسی نے کیا ہو، لیکن پوچھنا چاہیے. یعنی مجھے تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے مولانا مودودی نے اس کو لکھا ہے. دیکھیں ہمارے ہاں ایک علم کی خدمت ایک عرصے تک اس بات کو سمجھا گیا ہے کہ جو بھی انفارمیشن ہے اس کو جمع کیا جائے. اچھے علماء نے پھر یہ بھی کیا کہ اس انفارمیشن کو کریٹیکلی ایگزامن بھی کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں مولانا مودودی نے بھی ایک بڑا رول ادا کیا ہے. انہوں نے بعض اسی طرح کی باتوں کو کہ جو غلط فہمی پیدا کرتی تھی ان کے بارے میں اپنا اوپینین کریٹیکل ایگزامینیشن کے نتیجے میں پیش کیا. غلطی ہو جاتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی انسان تھے. ایک عالم اپنے طور پر ایک بات بیان کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کوئی اللہ کا پیغام، اللہ کی طرف سے کوئی آخری بات نہیں ہوتی. تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں متنبع ہونا چاہیے کہ کوئی غلط، بیکار، نکمی، ناقابل قبول بات کو قبول نہ کیا جائے، اور اس معاملے میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ جاری رکھیں. میں نے یہ بات کل بھی کی تھی اور میں آج بھی کر رہا ہوں کہ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں دین مذہب کے نام پر. آپ کا فرقہ اور ہے، میرا فرقہ اور ہے، تو ہم قرآن کی کیا خدمت کریں گے؟ یعنی قرآن مجید کی خدمت تو یہ ہوتی کہ میں قرآن کے بارے میں ایک بات بیان کرتا ہوں اور آپ کہتے ہیں خالد صاحب یہ بات ٹھیک نہیں لگ رہی، دوسری آیت تو کوئی اور چیز بیان کر رہی ہے، اور میرے اندر بھی اتنی دیانتداری ہوتی ہے، میں نے یار آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، آئی تھنک یو رائٹ. مجھے اس پر تنبع نہیں ہوا. ویسے بائی دا وے مولانا مودودی کے اندر اتنی وسعت تھی کہ ان کو جب کسی نے یہ پوچھا کہ ان سوالوں کا کیا جواب ہے، تو انہوں نے ان سوالوں کے جواب اپنے طور پر جو ان کو سمجھ میں آئے وہ دے بھی دیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہدایت کر دی کہ دیکھو اگر کوئی مزید سوال کوئی تمہارے ذہن میں پیچیدہ ہیں تو اس وقت اس دنیا میں ایک قرآن کا بڑا عالم امین احسن اصلاحی موجود ہے، اس کے پاس چلے گئے. ان کے اندر یہ بڑائی تھی.
اور یہی ہونی چاہیے. ظاہر ہے کوئی آدمی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا, کوئی امین احسن اصلاحی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. میرے ذہن میں انہیں کا نام آ رہا تھا کیونکہ ان کے تو وفات, مولانا مودودی کی وفات کے بہت عرصے کے بعد امین احسن اصلاحی صاحب کی وفات ہوئی. جی, تو بہت عرصے تک حیات رہے, شاید عمر ان کی ان سے زیادہ ہو. مولانا مودودی کی وفات 79 میں ہوئی ہے, مولانا اصلاحی کی وفات 97 میں ہوئی ہے. یعنی اسی کو الٹ دیں 97, 18 سال بعد. سو نہیں کوئی بیکار بات ہے. قرآن مجید کے بارے میں شبہ پیدا کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے. جیسے آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عمر, حضرت عائشہ, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض ایسی باتیں ہیں جو آ گئی ہیں ہمارے لٹریچر میں. سو اب ہمارے ہاں چونکہ ان باتوں کو بھی آنکھ بند کر کے ماننے کو دینداری سمجھا گیا, اس لیے کہ ہمارے پرانے علماء نے ان کو جمع کیا ہے اور ان پر اپنے طور پر تحقیق کر کے یہ بیان کر دیا کہ یہ بات ایسے ہی ہے, اس لیے اس کو مان لینا چاہیے. نہیں, یہ کوئی بات نہیں. ایبسلیوٹلی اپنی یہی میں گزارش کر رہا ہوں بار بار, ہر ایک کی بات سنیں جتنی سننے کا آپ کے پاس ٹائم ہے, امکان ہے, اور پھر اس کے بعد فیصلہ دیانتداری سے خود کریں. اگر بچت اس طرح ہوتی تو پھر سارے دنیا کے مذاہب کے لوگ بچ جائیں گے, اس لیے کہ ہر بندہ اپنے اپنے مذہب کے لوگوں کی بات مان رہا ہے. تو آپ نے دیانتداری سے بات سن کر اپنا فیصلہ کرنا اور اسی بنیاد پر آپ جواب دیں. سر آپ ابھی آ رہے ہیں جی. دیکھیں, وہ جو بات آپ نے بیان فرما دی ہے کہ یہ روزوں کا کیا معاملہ ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, تو اس وجہ سے کوئی بات حتمی طور پر تو نہیں کہی جا سکتی. لیکن جو بات پروبیبلی غالب امکان ہے کہ صحیح ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا بلکہ 10ویں کا بھی اور 9ویں کا بھی روزہ رکھا, اور یہ بات فرما کے رکھا کہ یہ وہ موقع تھا, یہ وہ دن ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو فرعون سے نجات ملی. تو اس شکر گزاری میں ہم یہ روزہ رکھ رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھی. اللہ تعالیٰ جو بتاتا تھا وہ آپ کو معلوم ہوتی تھی. اور بعض اوقات معلوم ہونے کا یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اور پچھلے مذہب والے بتائیں اور اللہ تعالیٰ اس کو کنفرم کر دیں. یعنی ہم حضور کے بارے میں جو بات مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ آپ سے براہ راست کلام کرتا تھا, اللہ آپ کے اوپر وحی نازل کرتا تھا. یہ نہیں مانتے کہ آپ کو سب چیزیں معلوم. آپ کو جو چیز معلوم ہوتی اور اللہ کی طرف سے اس کو کنفرم کیا جاتا, ظاہر ہے کہ وہ آپ کے لیے آخری حد تک کنفرمڈ انفارمیشن ہوتی. چنانچہ اس بات کو ماننے میں کوئی حرج نہیں. لیکن میں دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ جذبات کیسے بعض اوقات پیدا ہو جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ حتمی ہے, اس لیے کہ جب کوئی چیز انسانوں کے ذریعے سے ملتی ہے تو اس میں اختلاف کی گنجائش ہے. لیکن ہوا یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد کوئی آدھی صدی کے بعد وہ ٹریجڈی ہوئی کہ جس کو آپ کربلا کا واقعہ کہتے ہیں. اس کے بعد مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا کہ جو اس واقعے کی یاد میں سوگ مناتا ہے, خاص طور پر 9ویں اور 10ویں محرم میں, اور اس میں وہ فاقہ بھی کرتے ہیں. تو چنانچہ ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ آخر 9 اور 10 محرم کو شکر گزاری میں روزہ رکھنے کا کیا مطلب ہے. سو ڈیبیٹ یوں چلی گئی. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بات لازماً صحیح ہے یا یہ بات لازماً غلط ہے,
مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب بات اس طرح سے آتی ہے قرآن اور حتمی سنت کے علاوہ تو اس میں ڈیبیٹ تو ہوگی. آپ کو جو بات مطمئن کرتی ہے آپ اس کو اختیار کریں دلائل کی بنیاد پر. میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی آپ پہلے کرن صاحب. سر میں کہہ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ کچھ قرآن کے لوگوں نے جی حدیثوں میں حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اس کے اوپر کچھ کتابیں لکھی اور کچھ بہتر نام دی. ابھی مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے علماء نے اس میں صحیح بخاری کی میں کچھ احادیث دیکھی جن میں حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی جو کہ ان کے بیڈروم تک کے اندر بھی وہ لی گئی اور اس کے متعلق بہت سی ایسی باتیں تھیں جو کہ ہم میاں بیوی کی بات بھی باہر نہیں کر سکتے. تو کیا ایسی احادیث کے متعلق کیا انہیں یہ کرنی چاہیے تھی؟ اور اگر کی ہے تو کیوں کی ہے؟ اور ہے تو کیا ہمیں اس کو پھیلانا چاہیے؟ دیکھیں حدیث جس کو آپ کہتے ہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی زندگی کے بارے میں معلومات کہ جس کو ہمارے ہاں محدثین نے جمع کر کے اور ان کے راویوں کے بارے میں تحقیق کر کے ہمیں وہ معلومات دی. اس کو جانچنے پرکھنے کے دو معیارات ہیں کہ جو مان لیے گئے ہیں. ایک یہ جانچنے کا طریقہ ہے کہ آپ ان راویوں کو جانچیں کہ جنہوں نے وہ ہم تک پہنچائی. حضور سے کسی نے سنا, ان 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 سے ان محدث نے سنا. تو ان کے کردار, ان کے علم, ان کے حافظے کو یہ ایک معیار بنا. اور دوسرا معیار وہ ہے کہ جس کو آپ بیان کر رہے ہیں, جس کو درایت کہتے ہیں, کہ آپ امیجن کریں کہ کیا اللہ کے رسول یہ فرما سکتے ہیں. پہلے معیار میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے, دوسرے معیار میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے وہ معاملات کہ جو بقول آپ کے آپ بھی اپنے بارے میں بیان نہیں کریں گے, ان کے بارے میں جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ حضور نے اور حضرت عائشہ نے اور آپ کی ازواج مطہرات نے اپنی ذاتی زندگی کی پرائیویٹ انفارمیشن کو قربان کیا امت کی خاطر, ان کو وہ معلومات دینے کے لیے کہ جو ان کے لیے بھی دینی طور پر ضروری ہے. آپ کو یہ پسند نہیں آتی بات, آپ کا حق حاصل ہے, اس لیے کہ بہرحال ہمیں اپنے پیغمبر کے بارے میں وہ معلومات لینی ہے کہ جو ہمیں دینی طور پر صحیح لگتی ہے. تو اس میں بالکل اختلاف ممکن ہے. بات یہ ہے کہ معاشرے میں ان کا کیا اثر جائے گا, دوسرے لوگ اس چیز سے اس طریقے سے اسلام کو اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اگر ان کا نبی یہ ہے تو یہ ہے. اور دونوں ہی باتیں دیکھیں نا, میں نے گزارش کی آپ کی بھی بات ہوئی ہے اور دوسرے بھی لوگ جو ہے نا جو دوسری بات ہے وہ بھی کر رہے ہیں. سو یہ اختلاف رہے گا. آپ اپنی بات کرتے رہیں اور ان کو اپنی بات کرنے دیں. آپ ان کی بات غور سے سنیں اور امید ہے کہ وہ آپ کی بات غور سے سنیں گے. اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے. اختلاف میں اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے. جی جی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میریکلز اگلی کلاس میں آ رہے ہیں. اور میں اس سے پہلے کہ اگلے سوال کا جواب دوں, اگلی کلاس کا سوال آ رہا ہے کہ اگلے تھرسڈے کو میں کلاس نہیں لے سکتا, ٹیوزڈے کو لے سکتا ہوں اگر آپ تیار ہیں, لیکن وہ 9 محرم ہوگی, کوئی پرابلم تو نہیں ہے. سو ٹیوزڈے ہوگی. ٹھیک ہے جی. اگلا ایک سوال یہاں لکھا ہوا آیا, بڑا دلچسپ. ویسے وہاں بھی کچھ سوال ہوں گے لیکن ایک پہلے میں لکھا رہا ہوں. یہ سوال کسی نے یہ کیا ہے کہ یہ جو عام آدمی ہے یہ تو قرآن نہیں سمجھ سکتا, اس لیے ہمیں تو بہرحال کسی اسکالر ہی کو, ٹیچر ہی کو لینا ہے کہ وہ ہمیں سمجھائے. تو ہم کیسے جج کر سکتے ہیں کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جج کرنا ہے اتنا جتنا آپ کر سکتے ہیں. یہ بات کہ 50 ٹیچرز میں سے آپ ایک ٹیچر کی بات سن رہے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کے گھر کے قریب رہتا ہے یا وہ فیس بک پہ آ گیا ہے یا وٹ ایور ریزن,
اس کی کیسٹ آپ تک پہنچ گئی ہے. دس از نو ریزن فار دیٹ ٹیچر ٹو بی سیئنگ ایوری تھنگ کریکٹ. یہ بات تو ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ آپ ان کی بات سنیں, کھلے ذہن کے ساتھ سنیں, اور پوری کوشش کریں کہ اگر آپ کو وہ بات صحیح نہیں لگ رہی تو اوروں کو بھی سنیں, اور اپنے دیانتدارانہ رائے, اپنی آنیسٹ اوپینین کی بنیاد پر آپ فیصلہ کریں. اینڈ کیپ یور مائنڈ اوپن. بعض چیزیں انسان کی کامن سینس میں آ جاتی ہیں, بعض چیزیں آدمی عربی نہ جانتے ہوئے بھی دلیل سمجھ لیتا ہے, اور جتنا آپ جان سکتے ہیں آپ اسی کے لیے جواب دیں. چلیے جی, میں اب ادھر کا دروازہ کھول رہا ہوں, اگر کوئی سوال ہے ادھر. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, میں رافیہ بول رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو ایک آرٹیکل نیو یارک ٹائمس سے بھیجا تھا, آئی ڈونٹ نو اگر آپ کو چانس ملا پڑھنے کو. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آئسس یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مینشن کرتا ہے اباؤٹ دا کمنگ آف امام مہدی اینڈ دا ریٹرن آف جیسس کرائسٹ, اور آئسس یہ پروفیسیز کو سن کے جسٹیفائی کر رہا ہے دا کلنگ آف نان مسلمس. میرا یہ سوال ہے کہ قرآن میں مینشن ہے امام مہدی کے ریٹرن کا, جیسس کرائسٹ کے ریٹرن کا, اور کراس کو ڈسٹروائے کرنا, اور ٹوٹلی کرسچینٹی. ان کا سوال ہے کہ نیو یارک ٹائمز میں ایک آرٹیکل چھپا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آئسس والے جو قتل و غارت کر رہے ہیں اس کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی اور امام مہدی کی واپسی کا ذکر ہے, یعنی ان کی آمد کا ذکر ہے. واپسی ظاہر ایک پوائنٹ آف ویو ہے, آمد ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے. اور چونکہ ان کو آنا ہے اور یہ بیان ہوا ہے کہ ان کے آنے کے بعد لوگوں کو مارا جائے گا, کراس کو ختم کیا جائے گا, تو ہم وہی کر رہے ہیں کہ جس کو ہونا تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں قطعاً اس کا کوئی ذکر نہیں, کوئی اشارہ بھی نہیں, بلکہ اگر ذرا غور سے پڑھا جائے تو شاید اس سے مختلف بات کی گئی ہے. البتہ احادیث میں اس کا ذکر ہے, جس کو بنیاد بنا کر ہمارے ہاں جیسے آئسس والے وہ کام کر رہے ہیں, ویسے آپ کے سب کانٹیننٹ میں بعض پرجوش مسلمان غزوہ ہند کا نام لے کے احادیث کی بنیاد پر اس بات کے لیے تیار ہے کہ چلو اچھا ہوا یہ مودی نے کام شروع کر دیا, لگتا ہے کہ اللہ میاں نے ہی کروایا ہے, اس لیے کہ حدیثوں میں ایک غزوہ ہند کا ذکر ہے اور وہ اب ہونے والی ہے. وہ انتہائی کمزور احادیث, یعنی ان کے بارے میں اگر آپ ایکسپرٹس کا تبصرہ دیکھیں, وہ 5 روایات ہیں, ان میں جو راوی انوالوڈ ہیں ان کی ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جن کے بارے میں محدثین نے کہا ہے کہ یا تو یہ کہا ہے کہ بی کیئرفل, یا یہ کہا ہے کہ اس شخص کی بات ہی نہ سنو. تو ہمارے ہاں چونکہ ظاہر ہے کہ ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں, اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مرنے مرانے ہی میں زندگی ہے, تو وہ آگے بڑھ کر پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان یہ ہے, یہ ایک ڈیوائن ایک ملک ہے, اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو جنگ ہوگی یہ اللہ کی طرف سے اہل ایمان کو موقع ملے گا کہ وہ ہندوؤں کو ماریں, اینڈ سو اس طرح کی باتیں قرآن مجید میں تو بالکل ہی نہیں ہیں. احادیث میں بھی جو ہیں ظاہر ہے ان کو قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہیے, اور ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات کے بارے میں قرآن کی روشنی میں ایک سے زیادہ اوپینینز ہو سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمیشہ علماء نے قرآن اور سنت متواترہ کو کہا ہے کہ یہ یقینی خبر ہے, اور جو احادیث ہیں ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ خبر واحد ہیں اور یہ ظنی, یعنی ان کے بارے میں کوئی حتمی اور یقینی بات نہیں کہی جا سکتی. اور جب اس کو بیان کیا جائے تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آؤ کما قالا, یا پھر جو حضور نے فرمایا, یعنی یہ فرمایا یا کوئی اور بات فرمائی, اس کے بارے میں وی کین ناٹ بی سرٹن. جی, اس سے پہلے والی بات بھی ہٹ گئی تھی. جی حق مہر کو
نکاح کے موقع پر ہی دے دینا چاہیے ورنہ نکاح جائز نہیں ہوتا؟ نہیں، قرآن مجید سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بہتر ہے، لیکن قرآن سے ہی یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس کا امکان ہو سکتا ہے بعض اوقات کہ اس کو ڈیلے کر دیا جائے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ڈیلے کرنا یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر حق مہر نہیں دیا، محض اس کا وعدہ کیا، جس کو اصطلاح میں غیر معجل کہتے ہیں، تو وہ بالکل نکاح ناجائز ہو جائے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بس یوں ہے کہ بہتر پسندیدہ چیز یہی ہے کہ اسی موقع پر ادا کر دینا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال پوچھ سکتی ہوں؟ جی، قرآن میں نہ امام مہدی کا ہے اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کا، کوئی ذکر نہیں۔ یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں مسلمانوں کے ہاں انڈرسٹینڈنگ حدیث بیسڈ ہے، قرآن بیسڈ نہیں ہے۔ دیکھیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کی احادیث بیان کرے اور وہ یہ کہے کہ یار یہ حدیث میں آئی ہے، ایک امکان ہے، قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے اوکے ڈفرینٹ ہے، لیکن قرآن کو بھی تو ہم ہی سمجھتے ہیں نا۔ اگر اس انسرٹنٹی کے ساتھ بیان کرے مجھے کوئی پرابلم نہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگ اتنے حتمی طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ گویا کہ یہ ہمارے ایمان عقیدے کا حصہ ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس امت میں پہلی کتاب حدیث کی جو شائع ہوئی، مشہور ہوئی، وہ موطا امام مالک ہے، اور یہ دوسری صدی ہجری کے دوسرے حصے میں، سیکنڈ ہاف میں لکھی گئی اور پبلش ہوئی اور عام ہوئی۔ موطا امام مالک میں، جس میں امام مالک کے اپنے فتوے بھی ہیں لیکن اس میں حدیثیں بھی ہیں، اس میں فتنہ دجال کا ذکر تو ہے لیکن نہ امام مہدی کا ذکر ہے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر ہے۔ تو سوالات تو پیدا ہوتے ہی ہیں نا۔ یہ ہم اصل میں زیادتی کرتے ہیں، جو قرآن نے کہا ہے نا اہل کتاب سے بھی اور ظاہر ہم سے بھی، کہ دین کے معاملے میں مبالغہ نہ کرو، ایگزیجریٹ نہ کرو۔ ہم ایگزیجریٹ کرتے ہیں، علماء کی بات حدیث بن جاتی ہے، حدیث کی بات قرآن بن جاتی ہے، پیغمبر اللہ کے بیٹے بن جاتے ہیں اور عام عالم اور بزرگ پیغمبر بن جاتے ہیں۔ یہ ہے ایگزیجریشن۔ تو اس ایگزیجریشن سے بچنا چاہیے اور انصاف کی بات کرنی چاہیے۔ جی، کہ حق اور باطل کو ملاؤ نہ، بالکل صحیح ہے۔ بالکل، فلا تلبسوا الحق بالباطل، کہ حق اور باطل کو مکس اپ نہ کرو۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جناب خالد ظہیر صاحب نے کوئی 5-6 قرآن مجید کی آیات پیش کی اور معلوم ہوتا ہے ٹھیک ہی کی، اور 7ویں ایک گگلی ڈال دی۔ اب لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہی ہوگی، کیونکہ 6 باتیں انہوں نے بڑی اچھی کی ہیں۔ بھائی 6 باتیں بھی غور سے سنو اور 7ویں بات بھی غور سے سنو، اس لیے کہ پیغمبر یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب جو بھی بات ہوگی وہ اس کے میرٹ پہ مانی جائے گی، اور اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ کا سوری یار، آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور ان کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اسے یہ نہیں سمجھ میں آ رہی تو میں کیا کروں؟ میں نے تو آپ کو بات بتانی تھی، وہ ہے وما علیہ الا البلاغ، میری ذمہ داری تو پہنچا دینا ہے۔ مجھے بھی بلکہ آپ کی تنقید سننی چاہیے اور آپ کو بھی تنقید کرنی چاہیے۔ جی سوری، جی جی صحیح، بالکل بالکل۔ وہ ہوا یہ کہ اس زمانے میں جب ہوئی نا وہ کتابوں میں آ گئی۔ بالکل صحیح، ایبسلیوٹلی، جو ابھی ہوئی ہے، ایبسلیوٹلی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بہت اچھی مثال ہے، اور یہ اتنی وائٹل انفارمیشن ہے، پتہ کچھ نہیں لگ رہا۔ اس زمانے کی بات آپ سوچیں کہ کوئی بندے بول رہے ہیں اور کہیں گے یہ سرٹن ہے، ہاؤ کین اٹ بی سرٹن؟ جی
کامن آدمی کو ایک بات سمجھانی چاہیے کہ برادر مکرم تم کامن ہو، تمہیں تو کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے کہ تم دین کے بارے میں جذباتی ہو، اور تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آئی یہ بات، تم تو کسی اور بات کو سن کے مان رہے ہو. اور عالم کو کہنا چاہیے کہ بھائی آپ عالم ہیں تو آپ کو تو غصہ زیب ہی نہیں دیتا، اس لیے کہ آپ کی تو ذمہ داری یہ ہے کہ آپ دین کو بیان کریں اس کے دلائل کے ساتھ. جو دلائل آپ کو سمجھ میں آئے، جو آپ کو دلائل سمجھ میں آئے وہ اللہ میاں کی طرف سے کنفرم تو نہیں ہوئے نا، سو آپ اپنے دلائل بیان کریں. تو مجھے دین میں جذبات تو سمجھ میں نہیں آتے، لیکن میں دیکھتا یہ ہوں کہ جتنے جذبات دین میں ہیں اور کہیں نہیں ہیں. یہ آخری سوال میں یہاں سے لے لوں اور اس کے بعد ہم ختم کرتے ہیں. جی جناب، آپ کا کوئی دوسرا سوال تھا؟ ڈاکٹر صاحب میرا یہ سوال ہے کہ یہ ذکر حدیث میں آیا ہے کہ امام مہدی آگے دجال کو مار دیں گے اور سب کچھ کلین کر دیں گے اور اسلام تو دنیا میں پھیل جائے گا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں اگر امام مہدی کے آنے کا ذکر ہی نہیں ہے تو یہ بھی کہیں کسی یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ سب حدیث میں ہے. اور یہ دیکھیے کہ یہ بات کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا، ابھی میں نے ایک اور جگہ کلاس میں سورہ آل عمران ہم پڑھ رہے تھے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی سولی پر چڑھانے کے لیے آئے تو اللہ نے ان کو بچا لیا اور انہوں نے کسی اور کو دھوکے میں سولی پر چڑھا دیا. یہ کہیں اور ذکر ہے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہ دیکھو وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، میں بنانے کا فیصلہ کر چکا ہوں ان لوگوں کو کہ جو تمہارے ماننے والے ہیں، فوق الذین کفروا، ان کے اوپر غالب کہ جنہوں نے تمہارا انکار کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے تو قرآن مجید میں اپنا یہ فیصلہ سنایا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے ماننے والے یہودیوں کے اوپر قیامت تک کے لیے غالب رہیں گے. ظاہر ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس آیت کو غلط سمجھا ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو باتیں بیان کر رہے ہیں وہ باتیں غلط منسوب کی گئی ہیں. چنانچہ ہماری درخواست یہ ہے کہ جن باتوں کے بارے میں یہ کہنا ہی 100% اعتماد کے ساتھ ممکن نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے، ان کے بارے میں جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے. آرام سے آپ اپنی بات کریں، ہم اپنی بات کریں، اور پلیز لوگوں کو جوش نہ دلائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جوش دلانے کے لیے اور بہت ساری باتیں ہیں. جوش دلانے کے لیے بات ہے کہ جھوٹ نہیں بول سکتے، تم دھوکہ نہیں دے سکتے، تم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، تم فراڈ نہیں کر سکتے. جب آپ کے سارے جذبات ادھر چلے جائیں گے تو ان کے لیے جذبات ہی نہیں ہوں گے. میں آنیسٹلی یہ سمجھتا ہوں کہ مذہبی لوگوں کی مذہبی انرجی ساری صرف ہو جاتی ہے بیکار قسم کی باتوں پر. چنانچہ اس کے بعد سچائی، نیکی، دیانتداری، دوسروں کا خیال رکھنا، دین کو صحیح طرح سے پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو پیش کرنا، اس کے لیے انرجی باقی نہیں رہتی. بھائی ہمارے ہاں بجلی کا بحران ہے، تھوڑی سی بجلی ہے، وہ بجلی آپ استعمال کر لیں کسی اور چیز کے لیے تو باقی تو پھر لوڈ شیڈنگ ہی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اوکے سر. نکاح تو حاجت ہے جی، لیکن اس کی وہ رائٹ اپ جو ہے یا وہ بھی آپ کی طرف سے ہو جاتا ہے، وہ مطلب ایک ہوتا ہے رجسٹرار ہوتا ہے. نہیں، نکاح میں دو چیزیں ہوتی ہیں سر. جی ایک ہے نکاح